جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکیج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکیج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکیج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 پڑھ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچوں وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ پتہ ہے سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے، اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا کہ انہوں نے کیسے اللہ کے لیے قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے۔ اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے، وہ اچھے عمل کو شرک کو اچھا عمل سمجھتے تھے، تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے۔ تو پورے رکوع میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو، آخرت پر یقین کرو، توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک اعمال اختیار کرو، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لے مجھے چھوڑ کر، میرے بندوں کو ٹھہرا لے مجھے چھوڑ کر اپنا دوست، یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا،
کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ، خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ، پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے، پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا، اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمت و باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا، توکل نہیں کیا، کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا۔ تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا۔ تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو، یہ جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو؟ غلام کا بھی معبود ہو سکتا ہے، یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے، ان کو معبود بنا لینا۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، نزلہ بطور مہمانی کے، یہ تحکم کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ، میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے، تو وہاں اکرام کا لفظ ایک مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا، تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہے، تو مجازن اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں۔ بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں، ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی، اور سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی تو امیدوں میں بالکل پانی پھر جائے گا۔ ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا، اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے، لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی، حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے، تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے، اور پتا چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی، تو اس کا غم کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے، یعنی آخرت تک پہنچنے نہیں دیا اس کوشش کو۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ مشرک یہی کرتا ہے نا، بدعتی یہی کرتا ہے، کافر یہی کرتا ہے، وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو، تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ وَلِقَائِهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے، ساری انسانیت کو کھلائے، خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ جیسا کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے، وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیں گے۔ تو عمل تو ہوگا ان کے پاس، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں، کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص۔ ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے۔ لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے۔ تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم تو تم نے کیا نا، کہ بنانے والے کا تم نے انکار کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو۔ ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے یہ کہ ہزو، تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے
اور हुज़ुवा का माना में ज़रा तौहीन का अंसर ज्यादा है कि सीरियस नहीं लिया और उसको बिल्कुल इग्नोर किया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं दी तुमने उसको, तो इस्तेज़ा इसे कहते हैं। हुज़ुवा इस्तेज़ा एक ही मफहूम है इनका। तो आप देख लेना आज बड़े एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जो बड़ी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनको जब कहा जाए इस कायनात को किसी ने बनाया है, उसका क्या हकाम है, तो कहते हैं यार ये मजहबी लोगों की बातें हैं, मजहब के चक्कर में नहीं पड़ते। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे मजहब के चक्कर में? मजहब आपको बनाने वाले का इंट्रोडक्शन करवा रहा है, क्रिएटर के बारे में बता रहा है कि तुम पानी के कतरे से पैदा किया है, ये ऐसे ही थोड़ी हो गया खुद ब खुद, और ये सारा निजाम चल रहा है, तुम लज्जतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हो, ये किसी ने किया है तुम्हारे लिए। लेकिन लिबरल लोगों को कोई तवज्जो ही नहीं होती, उनकी नजर में दुनिया का सबसे बोर तरीन टॉपिक वो मजहब है, हर चीज में दिलचस्पी लेंगे, खुदा से उनको कुछ बैर है, ना खुदा का जिक्र सुनेंगे ना खुदा का जिक्र करेंगे। जैसे मुशरिकीन के बारे में आता है ना, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, कि मुशरिकीन के सामने जब अकेले खुदा का जिक्र किया जाए ना तो इनके दिल तंग होने लगते हैं, ऐसे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, ये बोर होने लगते हैं ये। तो आज भी आप देख लें जो हमारा एजुकेटेड तबका जो मजहब से दूर है और दौलत अल्लाह ने उसको दी है, वसाइल दी है, ठीक है, इंसानियत की खिदमत कर रहा होगा वो, लेकिन जब उसके सामने खुदा का तस्करा किया जाए तो उनके दिल भी तंग होने लगते हैं, बोर होने लगते हैं वो कि कोई और टॉपिक छेड़ो, इससे क्या फायदा हमें। तो यही हाल है। अल्लाह कहते हैं कि इन्होंने मेरे पैगंबरों को और मेरी आयात को एक मजाक बना लिया था, उसको सीरियस नहीं लिया इन्होंने, ये इनका बहुत बड़ा जुर्म था। इसके बरक्स कुछ लोग दूसरे थे। कुरान की आदत है जहां बुरे लोगों का तस्करा करता है वहां अच्छे लोगों का भी तस्करा करता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस, उनके लिए तो फिरदौस के बागात हैं। जन्नतुल फिरदौस हदीस में आता है वो मकाम है जो आला दर्जे के जन्नतियों को मिलेगा। तो कुरान में यहाँ आला दर्जे के मोमिन मुराद होंगे। तो जो ईमान लाए और नेक अमाल इख्तियार किए तो अल्लाह ताला कहते हैं उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है, नुज़ुला बतौर मेहमानी के। इस आयत से ये भी पता चलता है कि ईमान और आमाल सालिहा इनके बगैर कामयाबी नहीं है, सिर्फ ईमान भी काफी नहीं और सिर्फ आमाल सालिहा भी काफी नहीं। और ये भी पता चलता है कि जन्नतुल फिरदौस जो बहुत आला जन्नत है, जो शख्स भी कबीरा गुनाहों से बचेगा और नेक अमाल करेगा तो कुरान के जाहिर से पता चलता है कि उसको जन्नतुल फिरदौस ही मिलेगी जो आला दर्जे की जन्नत है। और जो कम दर्जे की जन्नत है शायद फिर वो गुनाहगार मुसलमानों के लिए हो कि जिनको किसी सिफारिश की वजह से उनके गुनाह माफ हो जाए, या वो कि अपनी सजा जहन्नम में भुगतने के बाद जहन्नम से निकले। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जन्नतुल फिरदौस आम मुसलमानों के लिए जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं, और उससे नीचे की जन्नत उन लोगों के लिए जिनसे गुनाह हो गया तो किसी की शफात की वजह से क़यामत के दिन बख्शिश हो गई, या जहन्नम में सजा खाने के बाद फिर वो जन्नत में जाएंगे। वल्लाहु आलम। फरमाया खालिदीन फीहा, ये उस जन्नत में हमेशा रहेंगे, ला यबगूना अन्हा हिवला, और कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जन्नत से निकलें। यानी इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी जन्नत होगी कि बोर नहीं होंगे वहां पे। आपको पता है इंसान को कैसी ही लग्जरी लाइफ दे दी जाए, एक वक्त के बाद वो उस लाइफ से थकता है, वो चाहता है उससे कुछ आगे का मिले मुझे। हमने देखा है मालदारों के पास गाड़ियां आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फिर वो कुछ वक्त के बाद उस गाड़ी को चेंज करने का सोचता है, यार इसको बेचो दूसरी लो। मोबाइल आप देख लेना, नया जैसी वर्जन आता है, पुराना वाला बुरा लगने लगता है मालदारों को, कहते हैं नया मोबाइल आना चाहिए। तो इंसान की तबीयत में है कि वो बहुत जल्दी उकता जाता है। तो अल्लाह कहते हैं वो जन्नत इतनी खूबसूरत होगी कि उकताएगा नहीं, वो नहीं चाहेगा कि नहीं अल्लाह ये वाली जन्नत से निकाल के किसी और जन्नत में भेज दे मुझे, ना 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 ना, ला यबगूना अन्हा हिवला, वो उससे दूर होना ही नहीं चाहेंगे। कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी। अब अल्लाह कहते हैं कि ये जो दुनिया परस लोग अल्लाह का नाम आते ही इनके दिल तंग होना शुरू हो जाते हैं, ये अल्लाह को वैल्यू नहीं देते। जब अल्लाह को नहीं देते तो जाहिर है उसकी निशानियां और उसके पैगंबरों को भी वैल्यू नहीं देते। तो अल्लाह अपनी वैल्यू बता रहा है कि अल्लाह वो जात है कि अगर तुम उसकी तारीफ में लिखना शुरू करो, और ये जो समंदर का पानी है ये स्याही हो, और इस स्याही से तुम लिखना शुरू करो, समंदर खत्म हो जाएंगे, खुदा के तारीफी कलिमात खत्म नहीं होंगे, फिर भी खुदा का हक नहीं अदा कर सकते। आज देखे ना, कोई गाड़ी की तारीफ करता है, फौरन हमारा दिल चाहता है ये गाड़ी काश मेरे पास होती। कोई किसी के हुस्न और जमाल की तारीफ करेगा तो इंसान का दिल चाहता है काश मेरा इससे रिलेशन हो जाता, मेरा इससे निकाह हो जाता। कोई किसी की पर्सनैलिटी की बात करेगा तो इंसान की तबीयत उसकी तरफ माइल होती है। कोई किसी खूबसूरत बंगले की बात करेगा, इंसान का दिल चाहता है कि ये बंगला मुझे मिल जाए। कोई किसी कंट्री की बात करेगा, बहुत खूबसूरत कंट्री, इंसान का दिल चाहेगा काश मैं वहां जाके रहना शुरू कर दूं। तो थोड़ी सी तारीफ में इंसान हिल जाता है और उसको वैल्यू देना शुरू कर देता है। तो अल्लाह कहते हैं ये तुम कैसे हो कि खुदा वो जात है
کہ اس کے جمال کو، اس کے کمالات کو، اس کے احسانات کو، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریفی کلمات ہیں. اللہ کے احسانات کے، اس نے اپنے بندوں پہ کیا کیا احسانات کیے، اللہ کے کمالات کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں، کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے، کیسے منی کے خطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا دیتا ہے، اور اس کا جمال، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت اور قدرت کی کتنا پاورفل ہے. یہ تمام چیزیں کسی بھی شخص، کسی بھی ذات کی تعریفی کلمات کہلاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا رب وہ ذات ہے کہ سمندروں کی سیاہی سے میرے رب کی تعریف میں کلمات اگر تم لکھنا شروع کرو، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر ہم اس سے جیسے اور سمندر بھی لے آئیں تو بھی لکھتے لکھتے قلم گھس جائیں گے. قرآن میں یہی مضمون سورہ لقمان میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تو ان درختوں سے آپ لکھنا شروع کریں تو درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. قل انما انا بشر مثلکم، کیا زبردست کلام ہے. آپ دیکھیں نبی کی دعوت میں کتنی کلیئرٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ تم اس کی تعریف لکھتے رہو گے نا، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے کمالات کو، تو سیاہی خشک ہو جائے گی، اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. اور میری حالت کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ اس بات پہ ملی ہے، یوحا الیہ، رب نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندے تک پہنچانا. کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور یہ تواضع بھی اللہ سکھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ میری تعریف کرنے کے بعد اپنی پوزیشن بھی واضح کریں کہ میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا، میں تمہیں اپنے کمالات تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں تو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں. تو میری ویلیو بھی اگر تمہاری نظر میں ہوگی تو اس خدا کی وجہ سے ہوگی. تو اصل ویلیو خدا کی پیدا کرو اپنے اندر، اور میں تمہیں اسی رب کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اسی خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ایسا قابل تعریف ہے، تو اس کی اطاعت کرو. میں تمہیں اسی کی اطاعت کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. وجہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسانوں کے لوازمات میرے ساتھ بھی وہی ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. انسانوں کو بھوک لگتی ہے، انسانوں کو وہ پریشان ہوتے ہیں، انسان عاجز ہوتے ہیں، انسان اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں. تو مشرکین بار بار کہتے تھے نا، یہ آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمے جاری ہو جائیں اور درخت پیدا کر دیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، آسمان پہ جا کے قرآن لے کر آئیں. تو ان سب باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے رب کی جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. میری پوزیشن میں واضح کر چکا ہوں، وہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو محض تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے. اور وحی بھی کیا کی گئی ہے، رب کی تعریف کرنی ہے، خدا کی طرف لوگوں کو لانا ہے اور تمام مخلوق سے ہٹا کے خدا سے رشتہ جوڑنا ہے. وہ کیا وحی ہے، انما الہکم الہ واحد، عبادت کے لائق صرف ایک ہی الہ ہے، غلامی صرف اسی کی ہوگی، میری بھی نہیں ہوگی، میری اطاعت ہوگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس یہ مضمون اے نبی آپ ان کو بتا کے کہہ دیں کہ اب میری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے رب کی ملاقات کی اگر امیدیں لگا بیٹھا ہے، اس کو یقین ہو چلا ہے کہ واقعی اللہ برحق ہے، ایک خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے. تو ان باتوں کو سننے کے بعد جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے تو فوراً اب کیا کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب اسے چاہیے کہ نیک اعمال شروع کر دے. اب موقع ضائع نہ کرے، کیوں، اب نیک عمل کا اس کو اجر ملے گا. جو رب کو ایک نہیں مانتا اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے، وہ عمل صالح نہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ضائع ہونے والا ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے، یہ ایسا انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہو، کوئی آپ کی بڑی اچھی جاب لگ گئی ہو، کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی امریکہ میں تمہاری جاب لگ گئی اور لاکھوں روپے تمہاری تنخواہ ہے اور بس ایک سادہ سا انٹرویو ہوگا، اس کی تیاری کر لو. تو اور وہ کوشچن بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بس وہ انٹرویو تم نے دینا ہے، چند سوالات ہوں گے، اس کے بعد تمہارے وارے نہیں آ رہے، بس مزے ہو گئے تمہارے. اب بندے کو یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں کہاں اور امریکہ کہاں اور کروڑوں روپے کہاں، اور چند سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور یہ جواب بتائے گا، اس کے مجھے پہلے سے ایسی فضول باتیں کر رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ تیاری نہیں کر رہے انٹرویو کی. اچانک کیا ہوا کہ کوئی آپ کو ایسی خبر پہنچی جس سے آپ کو امید ہو گئی کہ بھائی واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی اب تمہیں امیدیں قائم ہو گئی نا کہ واقعی تمہیں جاب مل گئی ہے اور چھوٹا سا انٹرویو ہوگا، اب ہری اب فوراً اس انٹرویو کی تیاری شروع کر دو. اب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اب ویسٹ کیا تو تم تو برباد ہو جاؤ گے. اب وہ 8-10 سوالات ہیں، پوچھ لو کسی سے ان کے جواب، وہی سوال تم سے بھی پوچھے جائیں گے، فوراً پوچھ لو، تیاری کریں. اب اس میں اب اگر تم نے فیل ہو گئے نا تو یہ تمہاری کوتاہی ہے کہ تمہارے پاس کامیاب ہونے کا اتنا بڑا آپشن آیا تھا، تم نے ضائع کر دیا. بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید لگا بیٹھا ہے نا ہمارے بتانے سے، ہمارے دلائل سے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب وہ نیک اعمال شروع کر دے، اب وہ اس کامیابی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور یہ نہ کرے کہ نیک اعمال کے ساتھ شرک کر کے اس عمل کو ضائع کر دے، کیونکہ ہم نے دونوں مضامین بیان کر دیے کہ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہے، انما الہکم الہ واحد، تو ایک الہ کو الہ مانتا رہے، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا غوث اعظم مدد، یا قبروں پہ سجدہ کرنا، اور جو ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دینا، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یہ کام نہ کرے، موت تک توحید پر قائم رہے، رب سے ملاقات کی امید رکھے، یہ دو عقیدے جس کو مل گئے اب وہ اعمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھے، کیونکہ اب اس کے اعمال کی ویلیو ہے، کم سے کم ایک نیکی پہ میں 10 گنا تو دوں گا، اور بعض دفعہ بہت زیادہ بڑھا دوں گا، اس کے لیے اب کامیابی کے دروازے میں نے کھول دیے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم توحید پرست بھی ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کے باوجود ہم اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کر رہے جس کامیابی کی اللہ ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ آج مسلمان قوم اعمال میں کتنی پیچھے ہے، حالانکہ ان کو تو اعمال میں غیر مسلموں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ میں لوگوں کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ غیر مسلم میں ایمانداری آپ کو بہت سے غیر مسلموں میں نظر آئے گی، حالانکہ اس ایمانداری کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ مسلمان کو تو سچ بولنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، معاہدے پورے کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، ملک اور قوم کے ساتھ وفا کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کا غیر مسلم کو صرف دنیا میں فائدہ ہے کہ اس کے بزنس پہ، اس کی بات پہ لوگوں کو، پروڈکٹ پہ لوگوں کو اعتماد آتا ہے، جبکہ مسلمان کو دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو مسلمان کو تو اچھے کاموں میں کافر سے 20 گنا آگے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ اجر مل رہا ہے۔ اکثر ایک درخت لگانے کی مہم چلتی ہے، مجھے ایک جگہ بیان کے لیے بلایا گیا، میں نے کہا کہ دیکھیں غیر مسلم درخت لگاتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے کہ ماحول کی آلودگی ماحول میں ختم ہو جائے،